ہم عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو قرآن کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 30 پاروں کا نچوڑ ہے۔ یہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جو 30 پاروں کا نچوڑ ہے، اور اس کے اندر توحید کا سب سے بڑا سبق دیا جا رہا ہے۔ اور آپ غور نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ بہت ہی معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں،
نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی، بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ہم سب پر اپنا سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک درود و سلام ہوں تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، محبوب نبی، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ دو بہت چھوٹے سے سوال ہیں، اور ان دو سوال جو ہیں ان کا جواب بھی بہت چھوٹا ہے، اس کے آگے بہت اہم بات کہتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جو شخص دو سوال کے جواب کو جان لے، اگر کوئی شخص ان دونوں سوالوں کے جواب کو جان لے تو یہ سمجھیے کہ وہ پورے دین کو، پوری شریعت کو، پورے اسلام کو جان جاتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات اب آگے وہ کہہ رہے ہیں، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جو ان دو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب کو جان جائے اور جاننے کے بعد وہ اس پر عمل کر لے تو گویا کہ وہ پورے دین پر، پوری شریعت پر، پورے اسلام پر عمل کر لیتا ہے۔ اور وہ دو چھوٹے سوال کیا ہیں؟ من تعبد وکیف تعبد، یہ دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ من تعبد، عبادت کس کی جائے، وکیف تعبد، اور عبادت کیسے کی جائے۔ بھئی دین کے اندر ہے کیا؟ عبادت ہی تو ہے نا۔ ہم اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ خطبہ سننے کے لیے آئے ہیں کہ کیا یہ عبادت ہی چل رہی ہے؟ آپ ابھی عصر کی نماز میں آئیں گے، کیا کرنے آئیں گے؟ عبادت کرنے آ رہے ہیں۔ تو ہم اور آپ جو بھی اپنے کام دینی کرتے ہیں وہ سارے عبادت ہی تو ہیں۔ آپ صدقہ کر رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ آپ چھینک کر کے الحمدللہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ سلام کر رہے ہیں، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ آپ سلام کا جواب دے رہے ہیں، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ آپ بیت الخلاء میں جاتے وقت دعا پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جو ان دونوں سوالوں کے جواب کو جان جائے وہ پورے دین کو جان گیا، اور جو عمل کر لے وہ پورے دین پر عمل کر لیتا ہے۔ عبادت کس کی اور عبادت کیسی؟ آئیے پہلے اور دوسرے سوال کا جواب ہم اور آپ قرآن کے اندر سے تلاش کرتے ہیں۔ آپ سورہ کہف اٹھائیے، اور اللہ کے نبی سورت کے بارے میں فرماتے ہیں جو آدمی جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے، آنے والا جو جمعہ ہوتا ہے، جس جمعے میں اس نے تلاوت کی ہے، آنے والے جمعے تک اس کے لیے ایک نور ہی نور ہوتا ہے، ایک روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ آج مجھے بتائیے ہم اور آپ میں کتنے لوگ ہیں جو سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعے کو کرتے ہیں؟ میں اگر آپ لوگوں کے ہاتھ اٹھواؤں تو بمشکل 5-6 ہاتھ اٹھیں گے، اس سے زیادہ ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔
تو سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن ضرور کیا کریں. اگر آپ بہت اچھے طریقے سے قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو 20 منٹ لگیں گے، اور بہت اچھے سے نہیں جانتے ہیں، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، آپ آدھے گھنٹے میں پوری سورہ کہف پڑھ لیں گے. اللہ کا شکر ہے تقریباً 2.5 سال سے میرا کوئی جمعہ ایسا نہیں گیا ہے جس جمعے میں نے سورہ کہف کی تلاوت نہ کی ہو. سفر میں ہو، ٹرین میں ہو، جہاز میں ہو، پروگرام میں ہو، دکان پہ ہو، کہیں بھی ہو، 2.5 سال کا اللہ کا شکر ہے. یہ کوئی تعریف نہیں ہے لیکن ایک ذاتی چیز ہے، وہ بھی پیش کی جا سکتی ہے. 2.5 سال اللہ کا فضل ہے، میں نے ایک بھی جمعے میں سورہ کہف کی تلاوت نہیں چھوڑی ہے. تو سورہ کہف کی آخری آیت اٹھائیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. ان دونوں سوالوں کا جواب اس آیت کے اندر دیا جا رہا ہے. عبادت کس کی جائے اور عبادت کیسی کی جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں، اگر تم اللہ سے ملنا چاہتے ہو یا اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، ہم میں اور آپ میں کون سے ایسا شخص نہیں ہوگا جو اللہ سے ملاقات نہ کرنا چاہتا ہو؟ بھئی ہر آدمی کی تمنا ہے کہ اللہ کا دیدار ضرور ہو جائے، اللہ سے ملاقات ضرور ہو جائے. اللہ فرماتا ہے اگر کوئی اس بات کی تمنا رکھتا ہے اور اس بات کی امید رکھتا ہے کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے، اللہ فرماتا ہے آئے میرے بندو، 2 کام کر لو، تم مجھ سے ملاقات کر لو گے. پہلا کام کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. آئے لوگوں وہ عمل کرو جو سنت کے مطابق ہو، جس پر سنت کی مہر لگی ہوئی ہو. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم نے یہ 2 کام کر لیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور عبادت تم نے ویسی کی جیسا جو طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اللہ فرماتا ہے تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم نے یہ دونوں کام کر لیے. ٹھیک ہے، آپ عمل بہت اچھا کرتے ہیں، آپ دین کے معاملے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور آپ کا دل دین سے بہت زیادہ لگا ہوا ہے، آپ رات بھر عبادت کرتے جا رہے ہیں، آپ رات بھر اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیے آپ دین کے معاملے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو، آپ کا دل دین سے بہت زیادہ لگا ہوا ہو اور آپ بہت زیادہ عبادت گزار ہو، لیکن یاد رکھیے عبادت آپ کو ویسے ہی کرنا ہے، نماز آپ کو ویسے ہی پڑھنا ہے، عبادت کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو ویسا ہی اختیار کرنا ہے جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے یا امت کو جس کام کا حکم دیا ہے. ایک ہمارے اور آپ کے یہاں نوٹ چلتا ہے، بھئی 100 کا نوٹ ہے، 500 کا ہے، 2000 کا ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں نوٹ نقلی تو نہیں ہے، کیونکہ جس رنگ کا اصلی ہوتا ہے اسی رنگ کا نقلی بھی ہوتا ہے، جس رنگ کا اصلی ہوتا ہے اسی رنگ کا نقلی بھی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے ہم اور آپ پہچان کر لیتے ہیں یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے، کیوں؟ اس کے رنگ کی وجہ سے اس کا رنگ تھوڑا سا فیکا ہے. اور سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے جو اصلی نوٹ ہوتا ہے، اوریجنل ہوتا ہے، اس پر ریزرو بینک کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے. ہم پہچان جاتے ہیں یہ اصلی نوٹ ہے، اور جو نقلی ہوتا ہے اس پر کسی کی بھی مہر لگی ہو سکتی ہے. میرے پیارے بھائیوں عمل اللہ کی یہاں وہی قابل قبول ہے جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہو. آپ عمل بہت اچھا کرتے ہو، آپ کا عمل بہت پیارا ہو، لیکن یاد رکھیے عمل اللہ کی بارگاہ میں وہی قبول ہے جو سنت کے مطابق ہو. اگر آپ کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو معاف کیجیے آپ کی نماز آپ کی عبادت اللہ کی یہاں قبول نہیں ہو سکتی ہے. بھئی نماز پڑھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، آپ ظہر کی 5 رکعتیں پڑھ کے دکھائیے، آپ کی ظہر کی نماز ہو جائے گی. ظہر میں 5 پڑھ کے دکھائیں، عصر میں 5 پڑھ کے دکھائیں، مغرب میں آپ 4 پڑھ کے دکھا دیں، عشاء میں آپ 3 پڑھ کے دکھائیں اور فجر میں آپ 1 پڑھ کے دکھائیں،
آپ کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں، عمل وہ ہو جس پر سنت کے دستخط ہو، جس پر سنت کی مہر ہو۔ تو دو سوال ہیں۔ پہلا سوال، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی۔ کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، کیونکہ وہی اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جلا رہا ہے۔ اس نے ہمارے لیے ہوائیں چلائی، پانی چلایا، صرف اور صرف عبادت اسی لیے کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، ابھی جمعہ کی نماز پڑھیں گے، اور ہم اور آپ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ضرور کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہم اور آپ ضرور پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ترجمے کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف ہے اس کے لیے جو رب العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم، اور وہی رحمان ہے اور رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو قرآن کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 30 پاروں کا نچوڑ ہے۔ یہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جو 30 پاروں کا نچوڑ ہے، اور اس کے اندر توحید کا سب سے بڑا سبق دیا جا رہا ہے۔ اور آپ غور کیجئے، یہ آیت سورہ فاتحہ کے بالکل بیچ میں، 3 آیتیں سے پہلے اور 3 آیتیں اس کے بعد میں، بالکل بیچ میں اللہ نے اس آیت کو رکھا ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیں اللہ نے انگوٹھی میں ہیرے کو لگا دیا ہو، انگوٹھی میں اللہ نے نگینے کو لگا دیا ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آئے اللہ عبادت ہم صرف تیری ہی کرتے ہیں، اور مدد ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑا اچھا ترجمہ ہے۔ عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ اگر ہم اس کا یہ ترجمہ کر دیں، اللہ عبادت تیری بھی کرتے ہیں اور مدد تجھ سے بھی مانگتے ہیں، میرے پیارے بھائیوں یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ عبادت اگر اللہ کی ہی ہو رہی ہے یہی توحید ہے، اور عبادت اللہ کی بھی ہو رہی ہے یہی شرک ہے۔ توحید اور شرک کا جو سب سے بڑا فرق ہے وہ ہی اور بھی کا ہے۔ اگر عبادت اللہ کی ہی کر رہا ہے تو یہ توحید ہے، اور عبادت اللہ کی بھی کر رہا ہے یہی شرک ہے۔ یہی تو شرک ہے بھائی۔ شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے یہ شرک ہے۔ اور کوئی آدمی اللہ کی بھی عبادت نہیں کرتا ہے اور کسی کی بھی عبادت نہیں کرتا ہے، جیسے ملحد ہوتے ہیں، دہریہ ہوتے ہیں، کمیونسٹ ہوتے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں ملحدین ہوتے ہیں، یہ ناستک ہوتے ہیں۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا، اللہ کی بھی عبادت کرنا اور غیر اللہ کی بھی عبادت کرنا، یہی شرک ہے۔ اور سب سے بڑا جھگڑا توحید اور شرک کا ہے وہ ہی اور بھی کا ہے۔ اگر آدمی اللہ کی ہی عبادت کر رہا تو یہی توحید ہے، اور اللہ کی بھی عبادت کر رہا یہی شرک ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بھئی۔ ہم اور آپ حج کرنے جاتے ہیں، آپ میں بھی کافی لوگ حاجی ہوں گے۔ جب حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک تلبیہ پکارا جاتا ہے، اور تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ ہم حاضر ہیں، آئے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں۔ آج سے 1450 سال پہلے جب مشرکین جب خانہ کعبہ کے طواف کرتے تھے، حج کرنے جاتے تھے، تو وہ بھی تلبیہ پکارتے تھے، اور ان کا تلبیہ کیا ہوتا تھا؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا تملکوہ وما ملکت۔ اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم آ گئے، اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ الا تملکوہ وما ملکت، اللہ تیرے کچھ شریک چھوٹے چھوٹے ایسے ہیں جن کا بھی تو مالک ہے۔ ہم عبادت تیری بھی کر رہے ہیں، تو بڑا ہے ہماری نظر میں، لیکن ہاں تیرے چھوٹے بھی ہیں، ہم عبادت ان کی بھی کر رہے ہیں، یہی تو شرک ہے، یہی تو شرک ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اور وہی کیا کرتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے،
وہ ایسا نہیں ہے مشرکین مکہ اللہ کو مانتے نہ ہو. اگر وہ اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو ان کے یہاں اللہ کے نبی کے والد کا نام تو عبداللہ تھا, کسی کا نام وہاں عبد الرحمن ہے. وہ اللہ کو نہ مانتے تو وہ عبداللہ نام نہیں رکھتے. وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ معبودوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے, اسی لیے وہ مشرک تھے. اور ایک موحد, ایک مومن وہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف اللہ سے مانگے, جو صرف اور صرف اللہ کو پکارے. اگر کاروبار نہیں چل رہے ہیں تو وہ کسی مزار پر جا کر کے نہ گڑگڑائے, وہ اللہ سے مانگے. اگر بیٹا نہیں ہو رہا ہے, بیٹی نہیں ہو رہا ہے, ایک موحد وہ ہے جو ایک اللہ کے سامنے بیٹا بیٹی کی فریاد کرے. ایک موحد وہ ہے جب مشکل کا وقت ہو تو اللہ سے مشکل کشائی کرے. کوئی مشکل کا وقت ہو تو اللہ کے سامنے گڑگڑائے. میرے پیارے بھائیوں, یہی توحید ہے اور یہی ایک پکا موحد ہے. لوگ کہتے ہیں بھئی اہل حدیثوں کے پاس کوئی موضوع نہیں رہتا ہے, ان کی مسجدوں میں چلے آؤ, ان کے مدرسوں میں چلے آؤ, یہ توحید بڑی کرتے رہتے ہیں. بھئی کیا ہے توحید کے اندر؟ میرے پیارے بھائیوں, توحید ہمارے دین کی اصل ہے. توحید ہماری ایمان کی بنیاد ہے. اگر آپ کی توحید صحیح نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ کا ایمان بھی صحیح نہیں ہے. پورا قرآن بھرا کس چیز سے ہے؟ قرآن کے اندر آیا کیا ہے؟ قرآن کے اندر صرف یہی آیا ہے. قرآن جو کہنا چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں عبادت صرف اللہ کی جائے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. حضرت نوح علیہ السلام آئے, قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آئے میری قوم تم شرک میں پڑی ہوئی ہو, عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی. حضرت موسیٰ آئے, حضرت عیسیٰ آئے, حضرت ابراہیم آئے, حضرت لوط علیہ السلام آئے, اور اسی طریقے سے جتنے نبی آئے, قوم عاد کی طرف جو آئے, حضرت صالح آئے, ان سب کی دعوت کیا تھی؟ ایک دعوت تھی, اور وہ دعوت کیا تھی؟ توحید کی دعوت تھی. توحید کی دعوت. یہ توحید بہت اہم چیز ہے. اور یاد رکھیے, جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ قوم شرک میں پھنسی ہوئی ہو. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا, اور پانی کا عذاب. یہ کون تھے؟ یہ مشرک تھے. ان کے اندر جو سب سے بڑا گناہ تھا, یہ شرک کیا کرتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو تباہی آئی, ان کے جو گناہ تھے, ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ تھا کہ وہ مشرکین تھے. قوم عاد ہلاک ہوئی, قوم ثمود برباد ہوئی. کیوں؟ یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے. میرے پیارے بھائیوں, اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجئے, اپنی توحید کو مضبوط کیجئے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں تقریباً 1 سال سے اب ہماری مسجدوں میں بھی توحید کے اوپر خطبے ہونا بند ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور موضوعات پر خطبے ہو, لیکن توحید کے اوپر بھی خطبہ ضرور ہونا چاہیے. ہمارے اور آپ کے پروگرام جو ہفتے واری ہوتے ہیں, مہینے واری ہوتے ہیں, ان کے اندر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عقیدے کی باتیں آج کم ہو رہی ہیں. نہیں میرے پیارے بھائیوں, سب سے زیادہ اگر کوئی باتیں ہونا چاہیے تو وہ عقیدے کے اوپر, توحید کے اوپر, ایمان کے اوپر, کیونکہ یہی سب سے اہم چیز ہے. اگر آپ کا عقیدہ خراب ہے تو یاد رکھیے آپ کی نمازیں بھی برباد, آپ کے روزے بھی برباد. اور اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو آپ کے سارے اعمال بھی صحیح ہوں گے. آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ اپنی عقیدوں کو مضبوط کریں. آج یہ جو بچے میری نظروں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی عمریں 10 سال کی ہیں, 5 سال کی ہیں, 12 سال کی ہیں, ہر باپ کی اور ہر ماں کی ذمہ داری یہ ہے وہ اپنے بچوں کو توحید کے بارے میں بتائیں کہ بیٹا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے علاوہ, ابھی تم بچے ہو, کل تمہیں بڑا ہونا ہے, کل تمہیں بھی باپ بننا ہے, کل تمہارے سامنے بھی مشکلات آنے والی ہیں. آئے میرے بیٹے, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. آئے میرے بیٹے, اللہ کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا, اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا کہ تم اپنے بچوں کو دنیا میں کیا سکھا کر کے گئے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. آپ سب کو جواب دینا پڑے گا. تم اپنے بچوں کو دنیا کے اندر کیا سکھا کر کے گئے تھے؟ آج اپنے بچوں کو آپ عقیدے کے بارے میں بتائیں, توحید کے بارے میں بتائیں. آپ دوستوں کو تو بہت ٹائم دیتے ہیں پچرائے پہ بیٹھ کر کے, آپ اپنی دکان پر تو دن بھر بیٹھے رہتے ہیں, موبائلوں میں رات بھر لگے رہتے ہیں.
اپنے 24 گھنٹے کا اپنے بزی شیڈیول کا ایک تھوڑا سا حصہ اپنی اولاد کے لیے بھی رکھیں اور ان کو دین کے بارے میں بتائیں, ان کے ایمان کو مضبوط کریں, ان کے عقیدوں کو مضبوط کریں. بیٹا زندگی میں کبھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مشکلیں آئیں گی لیکن ان مشکلوں کا سامنا اللہ پر ایمان رکھ کے کرنا پڑے گا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, تیری ذات بڑی پاک ہے. اللہ میں تو ظالموں میں سے تھا. مچھلی کے پیٹ میں بھی پکار رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیے, جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو صرف اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے. جب سارے در بند ہو جائیں اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہوا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں اللہ پر ایمان مضبوط رکھیے. تو عبادت کس کی جائے؟ عبادت صرف اور صرف اللہ کی. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ تمہارے اور گناہوں کو تو معاف کر سکتا ہے لیکن تمہارے شرک کو, تم نے دنیا کے اندر شرک کیا اور توبہ کیے بغیر مر گئے, اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے. میرے پیارے بھائیوں یہ بڑی اہم چیزیں ہیں, یہ بڑی اہم چیزیں ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے. دین بڑا آسان ہے لیکن دین اتنا بھی آسان نہیں ہے آپ کی جو مرضی چاہے وہ آپ کریں. دین اتنا بھی آسان نہیں ہے. خیر غیروں کو چھوڑیے, غیروں کے بارے میں کیا باتیں کی جائیں, غیروں کو کیا کہا جائے. ہمیں شکوہ تو اپنوں سے ہے, حالات تو ہمارے خراب ہے, ہم کیوں کسی کا رونا روئیں. ہم اپنے محلوں میں نگاہیں ڈالیں, اپنے سماج میں, اہل حدیث سماج میں, یہ انصاری برادری میں, بھئی بہت بڑی برادری ہے, بہت بڑا سماج ہے یہ. آج ان کے بچوں کے گلوں میں بھی تعویذ نظر آ رہے ہیں. جناب خوش ہوتے رہیے, 3 من بنا لیا ہے, خوش ہوتے رہیے, 1000 کا کھانا کر لیا ہے, خوش ہوتے رہیے کہ بھائی اتنا دہیز دے دیا ہے, بس اسی میں خوش رہیے. بڑی اچھی دعوت ہو گئی, بڑا اچھا کھانا تھا ان کا, اس کے آگے پیچھے کسی کی نگاہیں نہیں. آج ہمارے اور آپ کے سماج کا کیا حال ہے. ہمارے گھروں کی خواتین, ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں, ہماری بیویاں آج مزاروں پر جا رہی ہیں, پیروں کے پاس جا رہی ہیں, بابوں کے پاس جا رہی ہیں, بھگت لوگوں کے پاس جا رہی ہیں. اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا. تیری بیوی یہ کر رہی تھی, تو اس وقت کیا کر رہا تھا؟ تیری بہن یہ کر رہی تھی, تو اس وقت کیا کر رہا تھا؟ اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا. اپنے سماج کی اصلاح کی کوشش کیجئے اور عقیدے کی خرابی کو دور کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے کوئی تعویذ لٹکایا, کوئی کڑا لٹکایا, اس نے شرک کیا. حضرت عائشہ کے پاس ایک بچہ لایا گیا جس کے پیر میں کڑا تھا اور وہ بیمار تھا. اس کی ماں کا عقیدہ یہ تھا یہ کڑا اس کی بیماری کو دور کر دے گا. حضرت عائشہ نے اس بچے کا کڑا اتارا اور اس عورت کو بتایا کہ یاد رکھو اللہ ہی ہے جو بیماری دینے والا ہے اور اللہ ہی ہے جو بیماریوں سے شفا دینے والا ہے. یہ دھاگے, یہ کڑے, یہ کاغذ, یہ تعویذ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں اللہ شفا دینے والا ہے, بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے, شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو اپنے عقیدوں کو مضبوط کیجئے. میرے پیارے بھائیوں تعویذ, گنڈے, ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے. آج ہم غیروں کی بات نہیں کر رہے ہیں. آج ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر, ہماری اور آپ کی برادری کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جی ہاں جو جادو کر رہے ہیں, ٹونا کر رہے ہیں. میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا, یہ اتفاق تھا. میں تو بھی بڑا اچھا آدمی سمجھتا تھا, ان کے چہرے پہ داڑھی ہے. ایک مرتبہ گھر جانے کا اتفاق ہوا, ان کے گھر کے کمرے کیا میرے سامنے کھل گئے. اللہ کی قسم میرے قدموں کے نیچے زمین کھسک گئی. ان کا سماج سے بائیکاٹ کر دیں, ان کا سماج سے بائیکاٹ کر دیا جائے, ان سے بات چیت کرنا بند کر دیا جائے جو سماج کے اندر شرک پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں. جی ہاں میں بہت بڑی بات بول کر کے آپ کے اس ممبر سے جا رہا ہوں, ایسے لوگوں سے بات چیت کرنا بند کر دیا جائے, ایسے لوگوں کے گھروں کا دانا پانی لینا دینا بند کر دیا جائے, کیونکہ یہ سماج کے اندر بہت بڑی فساد اور خرابی کا سبب بن رہے ہیں جس کا خامیازہ ہم بھی بھگتیں گے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گی. میرے پیارے بھائیوں اپنے عقیدے کو اور اپنی توحید کو مضبوط کیجئے. بات بہت لمبی ہو گئی تو سب سے پہلا سوال, عبادت کس کی؟ میرے پیارے بھائیوں یہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی. کس کی؟ اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی. ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ. کبھی اپنے بچوں کا نام رکھنا ہو تو یہ نام رکھے حویرث, اچھا نام ہے اور شاید کسی کا نام ہو بھی نہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت دور کے تھے,
اللہ کے نبی کے پاس مدینہ میں آئے دین سیکھنے کے لیے، اسلام سیکھنے کے لیے. فَأَقَمْنَ بِعِشْرِينَ لَيْلَةً، اور 20 دن ہم مدینہ کے اندر ٹھہرے رہے. لیکن ہمارے بیوی بچے تھے، ہمیں اپنے بیوی بچوں کی یاد آ گئی. میرے نبی اتنے رحم دل ہیں کہ آپ صحابہ کے چہرے سے سمجھ گئے کہ انہیں اپنے بیوی بچوں کی یاد آ رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے صحابہ تم نے 20 دن کے اندر جو بھی مجھ سے سیکھا ہے، جو دین سیکھا ہے، اب اتنا ٹھیک ہے، تم جاؤ اپنے گاؤں کی طرف. تمہارے بھی بیوی بچے ہیں، تمہارے بھی ماں باپ ہیں، ان کا بھی حق تمہارے اوپر ہے. جو تم نے مجھ سے سیکھا ہے اس کو لے کر کے جاؤ اپنے گاؤں کے اندر، شہر کے اندر، اور لوگوں کو بھی دین کی دعوت دو. جو تم مجھ سے لے کر کے جا رہے ہو وہ لوگوں کو بھی دو، دین پھیلاؤ. اور یاد رکھنا جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ضرور پڑھنا. اور جو تم میں بڑا ہو اور سب سے زیادہ جانکار ہو اس کو اپنا امام بنا لینا. اور نماز کیسے پڑھنا؟ صلو، اس طریقے سے نماز پڑھنا، کما رأیتمونی اصلی، جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اس سے معلوم یہ چلا نماز ویسے پڑھیے، عبادت ویسے کیجیے جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی ہے، کیونکہ وہی دین دینے والے ہیں، وہی اللہ کے پیغمبر ہیں. میرے پیارے بھائیوں، تو عبادت ویسی ہو جیسی جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں اور آپ کو بتائی ہے. نماز پڑھنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، خوب پڑھیے. لیکن آپ عید اور بقرعید کی نماز سے پہلے پڑھ کے دکھائیے، نہیں پڑھ سکتے ہیں، جائز نہیں ہے. عیدگاہ کے اندر نماز آپ پڑھ نہیں سکتے. عید اور بقرعید کی کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے عید بقرعید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں ان کا ایمان کا جو گروتھ ریٹ ہوتا ہے وہ 100 کے اوپر ہوتا ہے. وہاں پر سنتیں پڑھی جا رہی ہیں، فجر تو چھوڑ کر کے آ رہے ہیں تو وہاں پر فجر بھی پڑھی جا رہی ہے، بڑی لمبی لمبی پڑھی جا رہی ہیں. عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. قربانی کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، خوب کریے قربانی. لیکن بقرعید کی نماز سے پہلے قربانی اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. روزہ رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، رکھنا چاہیے. لیکن عید کے دن، بقرعید کے دن اور بقرعید کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں ایام تشریق، بتائیے ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ بھائی رکھ سکتے ہیں، جائز ہے، بڑی اچھی عبادت ہے. لیکن ہاں، عید کے دن، بقرعید کے دن اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے. تو جہاں جیسے جتنا جو کچھ بھی نبی نے بتایا ہے، کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اتنا ہی کرنا ہے. اپنی طبیعت سے نہیں، اپنی من سے نہیں، جو سوچا دماغ میں آیا اور ہم نے کر لیا. میرے پیارے بھائیوں، دین کوئی گڈے اور کھیل کھلونا کوئی دین نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو تمام باتیں سمجھنا ہے. میرے پیارے بھائیوں، اپنی عقیدوں کو مضبوط کرنا ہے اور نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. تو یہی پورے تقریر کا موضوع تھا کہ عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اندر توحید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے دل کو توحید سے مضبوط کر دے. اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بنا دے، نیک بنا دے. اللہ ہمارے کاروبار میں، تجارت میں برکت نصیب فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل کلی عطا فرمائے. جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے. اللہ جب تک زندہ رہے توحید پر، ایمان پر، خاتمہ ہو تو عقیدے پر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.